अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ आतिशम की 37 एपिसोड। तो आज की एपिसोड बहुत 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 धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज अमार जो है वो रिहा होने वाला है। फाइनली अमार की वापसी होने वाली है। तो नावल बहुत ही हसीन होने वाला है। तो आज की एपिसोड तो एक्स्ट्रा हसीन और तबाही है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए मैं आपको जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। नावल आतिशम बाय असमरवा मिर्जा और एपिसोड 37। लेट्स स्टार्ट। रो रही है हीरा। वो बदहवास सा पास रुकती अजर को देखते बड़बड़ाया, जिससे वो भी परेशान हुई। पूछो ना उससे क्या हुआ, बारिश के साथ गई थी वो। अजर ने भी परेशान होते शदीद मुस्तरिब होते कहा, जैसे दोनों की हीरा के रोने पर सांस अटकी हो। मेरी जान हीरा, क्यों रो रही हो? रोना बंद करके बताओ क्या हुआ है। बासिल से सब बर्दाश्त था, हीरा का यूं हिचकियां भरकर रोना नहीं, जबकि रिसेप्शनिस्ट तक इस छोटी सी लड़की के इतना दर्दनाक रोने पर अपनी जगह से आगे आई और इसे संभाला। इधर दो, मैं बताती हूँ। इस लड़की ने फोन हीरा के कांपते हाथ से लिया, जबकि खुद रिसीवर कान से लगाया। हेलो सर, मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। मिस्टर बारिस पर एसिड अटैक हुआ है। उसकी चेस्ट और स्टमक पर, वो आईसीयू में है। यहाँ हीरा अकेली है, आप प्लीज आ जाएं। इस लड़की की बात सुने पीछे हीरा का रोना महसूस किए ये खबर बासिल के ख्वासों पर बम की तरह ही गिरी थी। चेहरा जैसे सुनते ही पीला हो गया था। व्हाट? ओ माय गॉड, हॉस्पिटल का बताएं मुझे। बासिल का सफेद चेहरा देखे अजर ने भी अपने मुंह पर हाथ रखे फटी नजरों से बासिल को देखा, जो इस लड़की से एड्रेस लिए उसको हीरा के इनके आने तक ख्याल रखने की ताकीद के राब्ता तोड़ ही पाया। जब अजर ने उसकी शर्ट की गिरबान को थामे सुर्ख आंखों से बासिल को देखा। क्या हुआ है बासिल, सब ठीक है? अजर की आवाज जिसे होनी के खौफ से लर्जी थी। चेंज करो, हमें हॉस्पिटल चलना है अजर, जल्दी आओ, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। उसे कुछ बताए बिना ही गाड़ी की केस रैक से उठाए दरवाजे की तरफ बढ़ा, तो अजर ने परेशान और बेकरार नजरों से उसे जाते देखा और अजीब सी घबराहट सी दबाती चेंज करने बढ़ी। 2-3 मिनट तक वो सिंपल एक जैसी ब्लैक कमीज और ब्लैक ही पजामा पहने बाहर आई। फ्लैट जूते पहने और उसके साथ का दुपट्टा भी गले में रोल करते वो तेजी से अपना साइड टेबल पर रखा फोन उठाते रूम से निकली। सीढ़ियां उतरती नीचे आई तो कोई भी ना था, तभी वो सीधी पैलेस से बाहर निकल गई। बासिल ने गाड़ी पैलेस से निकाल ली थी और वो बाहर गेट के पास ही उसका मुंतजिर था। खुदा के लिए बासिल, कुछ बताओ क्या हुआ है। वो कार डोर खोले पैसेंजर सीट पर आकर बैठते ही बासिल की तरफ मुल्तजी नजरों से देखने लगी, जो खुद बहुत परेशान लग रहा था। बारिस पर एसिड अटैक हुआ है, वो शदीद अफसुर्दगी से बताते बोला, जबकि अजर ने नफी करते सुर्ख आंखों से बासिल को देखा। नहीं, क्या कह रहे हो बासिल? एसिड अटैक किसने किया? क्या चेहरे पर? वो अपने आंसू संभाले घुटी सी आवाज में बोली, पर बासिल ने नफी करते उसका हाथ अपने मजबूत हाथ में लेकर दबाया। स्टमक और चेस्ट पर बता रही थी वो रिसेप्शनिस्ट, डिटेल हॉस्पिटल चलकर पता चलेगी। जिसने भी ये किया है वो उसकी कीमत देगा। परेशान मत हो, सब खैर होगी। अपने एक भाई को खोने वाली बहन दूसरे भाई पर इस दर्जा बर्बरियत भरी तकलीफ उतरने पर भला कैसे परेशान ना होती, कैसे उसके दिल के 1000 टुकड़े ना होते। बज़ाहिर तो उसने हौसला मंदी दिखाई, पर वो मुंह दूसरी जानिब फेरे इस गहरी रात को हर जानिब से मजीद तारीक होता महसूस कर रही थी, जैसे दम सा घुट रहा हो। बासिल ने गाड़ी स्टार्ट की तो अजर ने हाथ छुड़वाए अपने बेकाबू आंसू फौरन रख रहे थे। वो बस हर सांस बारिश के लिए दुआ गो रही। हॉस्पिटल ज्यादा दूर ना था, तभी वो जल्दी पहुंच गए। पहले ही कॉरिडोर को अबूर किया तो इन दोनों की परेशान तड़पती नजरों में हीरा आई, जो खनूज बालों में उंगलियों को फंसाए रो रही थी। हीरा! बासिल की पुकार सुनते ही वो सर उठाए फौरी उठी और रोती हुई बासिल के सीने जा लगी। बासिल ने महसूस किया वो पूरी कांप रही थी, जबकि अजर ने बेकरार नजरों से आईसीयू रूम के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते अंदर देखने की कोशिश की, पर बारिश के इर्द गिर्द डॉक्टर्स और नर्सेज खड़े थे। वो इसे देख पाने में नाकाम हुई तो दिल मजीद दर्द से कुचल कर रह गया। अल्लाह मेरे भाई की हिफाजत करें प्लीज, बारिश तो में कुछ ना हो मेरी जान।
مجھے لگتا تھا جیسے عمار بھائی کے ہوتے کبھی کوئی تکلیف ہم دو تک نہیں آئی، میرے ہوتے تم تک نہیں آئے گی، لیکن میں اچھی محافظ نہیں، تمہارے ایک ایک جلن برے لمحے پر قربان۔ وہ اپنی آواز اور لہجہ ٹوٹنے سے روک نہ سکی، جبکہ باسل بھی ہیرا کے رونے سے بری طرح ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ وہ بارش کو ہوتی تکلیف کے اثر سے بہت بری طرح جکڑی معلوم ہو رہی تھی۔ بس کرو رونا ہیرا، بتاؤ مجھے یہ سب کیسے ہوا؟ باسل نے ہیرا کو کچھ سنبھلتا دیکھے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے پوچھا، جبکہ اجرمی مایوس اور رنجیدہ سی ان دو کی طرف چلی آئی۔ بھائی بارش کی ریس تھی، اس کے فرینڈز اسے گڈ لک حق دینے آئے تو ان میں لڑکیاں بھی تھیں۔ مجھے اچھا نہیں لگا کوئی بارش کو حق کرتی، تو میں نے ان سب کو منع کیا، حق جمایا کہ بارش میرا ہے، اسے کوئی دوسری لڑکی نہیں چھو سکتی۔ ہیرا کی ہچکیاں بھرے بھیگی سانس اندر کھینچ کر بتانے پر باسل اور اجر دونوں نے ہی دم ساتھ لیا، کیونکہ وہ کچھ دیر سانس سنوارنے چپ ہوئی۔ پھر کیا ہوا ہیرا؟ کس نے کیا بارش پر یہ اٹیک؟ نام بتاؤ اس کا، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ اجر کی آواز بھی جیسے تکلیف سے پھٹنے سی لگی۔ وہ لڑکی بارش کی گروپ فرینڈز میں ہی تھی۔ جب میں ریس دیکھنے آڈینس میں بیٹھی تھی تو آ کر کہتی ہے وہ بارش کو 9th کلاس سے پسند کرتی ہے۔ مجھے کہتی ہے تم کدھر سے ٹپک آئی؟ اور بھائی اس نے مجھے کہا میرے ڈیڈ بہت بڑے آدمی ہیں تو پیسے لے کر بارش کو چھوڑ دوں۔ میں نے اسے آگے سے آپ پر اور رحان بھائی کی دھمکی دی، تبھی اس نے مجھ پر وہ ایسڈ پھینکا تھا، پر پتہ نہیں کہاں سے بارش سامنے آ گیا۔ وہ روتی روتی اپنی بات مکمل کر چکی تھی، جبکہ اسی وقت انسپکٹر رضا ہی کے تھانے کے کچھ لوگ ہیرا سے پوچھ گچھ کرنے آتے نظر آئے۔ باسل اور اجر کو مزید کچھ کہنے کا موقع نہ ملا، کیونکہ ہیرا کا بیان ضروری تھا۔ ہیرا نے سب کچھ ان دونوں کو بھی بتایا، جبکہ اجر نے انہیں اس معاملے کو خاص توجہ دینے کا کہا، جس پر وہ فرما برداری کا تاثر دیتے نظر آئے۔ بارش کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا تھا، جبکہ وہ تینوں اس وقت شدید تکلیف سے گزر رہے تھے۔ باسل نے فی الحال کسی کو انفارم نہیں کیا تھا۔ ہیرا بھی بالکل نڈھال تھی۔ باسل دیوار سے لگ کر کھڑی افسردہ سی اجر تک پہنچا، جو بالکل ٹھیک نہ تھی۔ بڑی کو انفارم کر دوں؟ باسل کو دیکھتے ہی وہ دیوار سے ٹیک چھوڑے کھڑی ہوئی۔ تبھی باسل نے اسے آہستگی سے پکڑ کر گلے لگایا تھا اور وہ بے جان سی معلوم ہوئی۔ تبھی باسل نے اس سے پوچھا، مگر اجر نے روبرو ہوتے نفی کرتے منع کیا۔ ڈاکٹرز کو باہر آنے دو، میرا دل کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، سب پریشان ہو جائیں گے۔ باسل ابھی مت بتاؤ کسی کو۔ وہ سب کو پریشانی سے کچھ دیر بچانا چاہتی تھی، کیونکہ بہرحال سب کو بعد میں تو بتانا ہی تھا۔ ٹھیک ہے جیسا تم کہو، ڈونٹ وری، بارش کا ہر ممکنہ ٹریٹمنٹ ہوگا یہاں، اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے پتا ہے تم بہت اسٹرانگ ہو، یہ سب تمہیں کمزور نہیں کر سکتا۔ وہ باسل کو جواباً دلخراش نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ اسے سب سے زیادہ سمجھنے اور چاہنے والا اس سے ہمت و صبر کیسے امید کر سکتا۔ اسے نہیں پتا تھا یہ کتنے مشکل کام ہے۔ ہیرا نے جو کیا وہ کچھ اوور نہیں ہے باسل، دنیا سبین جیسے پاگلوں اور وحشیوں سے بھری پڑی ہے، وہ ہر کسی سے لڑ کر اپنے اور بارش کے لیے مشکل پیدا کرے گی۔ خدا نہ خواستہ اگر بارش نہ آتا بیچ میں۔ اجر نے یہ سب بہت درد میں لپٹ کر کہا، جس پر باسل نے ایک نظر اب تک آنسو بہاتی ہیرا کو دیکھا، جبکہ پھر اجر کو۔ کبھی کبھی ہم ٹھیک ہو کر بھی غلط لگتے ہیں، اس میں غلطی صرف غلط ٹائمنگ کی ہوتی ہے، ہم اس پر بعد میں بات کریں۔ باسل نے بہت تعصب سے گزارش کی، جس پر اجر نے سرد مہری سے سر ہلایا۔ مجھے پتا ہے تمہیں وہ چھوٹی اور ناسمجھ لگ رہی ہے، لیکن بارش کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اسے تو ہم نے کبھی کانٹا چبھنے بھی نہیں دیا، اور اب کہاں ایسڈ برن۔ جیسے ہیرا تمہاری اور ارحان بھائی کی لاڈلی ہے، ویسے میرے اور عمار بھائی کے لیے بارش بھی بچوں کی طرح رہا ہے۔ اس پر بات ضرور کریں گے اور ہیرا کو ساتھ بٹھا کر کریں گے۔ تمہیں برا لگے یا اچھا، لیکن میں بہت چھوٹے ظرف کی مالک ہوں۔ کبھی کبھی ہماری چھوٹی سی بے وقوفی بھی تاعمر ہمیں قطرہ قطرہ مارنے کا کام کر جاتی ہے۔ اجر کا لہجہ ہفا اور دکھی تھا۔ باسل اس کی تکلیف سمجھ رہا تھا، لیکن اس وقت ہیرا بھی بہت تکلیف میں تھی، تو وہ اجر سے بھی فی الحال کچھ نرمی چاہتا تھا۔ تمہاری چپ کو کیا سمجھوں؟ اجر نے تندہی سے باسل کو چپ دیکھتے مزید پوچھا، تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں، سوائے اس کے کہ وہ اجر کا دھیان روتی ہیرا کی جانب دلواتا۔ ہیرا کی تکلیف کی نوعیت جیسی دردناک تھی، اجر کا دل دکھ سا گیا۔
دل مزید بھاری ہوا۔ تمہاری چپ کا مطلب سمجھ گئی، وہ کہہ کر ہیرا کی طرف بڑھی اور اس کے پاس بیٹھی ہی جب ہیرا نے روتی ہوئی آنکھیں اٹھا کر اجر کے رندے چہرے پر جمائی۔ وہ میری وجہ سے ہرٹ ہوا، مجھے ہمارے رشتے کو پوری دنیا سے چھپانا چاہیے تھا اجر آپی۔ اس نے مجھے یہ کرنے کے بعد سمجھایا تھا کہ دنیا اچھی نہیں ہے ہیرا، وہ پیار کرنے والوں کو چھین لیتی ہے۔ میں اس کی بات سمجھ گئی تھی، تو یہ سب کیوں ہوا؟ I'm sorry، میری وجہ سے آپ کے بھائی کو اتنی تکلیف سہنی پڑی۔ میں بارش کو ایک سوئی جیسی تکلیف بھی ہونے نہیں دے سکتی تھی، اور وہ اتنے درد میں میرے سبب چلا گیا آپی۔ ہیرا کی سسکیاں اور اس کا پچھتاوا ہی اجر کا وہ جواب تھا جو باسل نے نہ دیا۔ وہ باسل کی طرف زخمی نظروں سے دیکھنے لگی، جو صرف رحم دلی کی آنکھوں ہی آنکھوں ترغیب دے رہا تھا۔ جب تک ہم رحم دل نہیں بنتے، ہم پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تم اس سے اتنا پیار کرتی ہو، مجھے اندازہ نہ تھا۔ اللہ اسے محفوظ رکھے گا، تم دیکھنا۔ بارش نے جو تمہیں سمجھایا ہیرا، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ خوشیوں کو بہت جلد نظر لگتی ہے، پریشان مت ہو، وہ بہت پیارا ہے تو اللہ اسے زیادہ تکلیف ہونے نہیں دے گا۔ اجر نے بیٹھے بیٹھے ہیرا کو خود سے لگایا تو وہ باسل کی نظروں میں بھی معتبر ٹھہری۔ ہم باسل کا خاموش جواب بے حد پرامن اور خوبصورت تھا، جس سے اجر کو بھی ادراک ہوا کہ اس لمحے کی نزاکت کے حوالے سے کچھ ظالم سی ہوئی تھی۔ مجھے اس کی تکلیف فیل ہو رہی ہے، میں اس کے مسکرا کر مجھے دیکھنے تک ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اب دونوں کا کہا کوئی حرف مجھے سکون نہیں دے رہا۔ وہ بہت بے بسی سے ان دونوں کو باری باری دیکھتی بولی، پھر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس سے پہلے وہ ہیرا کی تکلیف کم کرتے، فائنلی ڈاکٹرز ICU روم سے پیشنٹ کو اسپیشل کیئر روم میں شفٹ کا کہے باہر آ گئے۔ وہ تینوں ہی بے قرار سے ڈاکٹر کی طرف بڑھے۔ کیسا ہے بارش، وہ ٹھیک تو ہے؟ ہیرا ہی رونے پر بمشکل قابو پائے بولی، جس پر ان ایج ڈاکٹر نے روتی ہیرا کی گال سہلائے تسلی بخشتی نظروں سے دیکھتے ایک نظر بےتاب اور پریشان اجر اور باسل پر ڈالی۔ بہت لکی ہے وہ، اس نے جو شرٹ پہن رکھی تھی وہ لیکوڈ کو فوری جذب نہ کرنے والا میٹیریل تھا، تبھی آدھے سے زیادہ ایسڈ ضائع ہوا۔ بس چیسٹ کے نیچے جو تھوڑا برن ہوا ہے پیٹ تک، وہ کچھ کریٹیکل لگ رہا تھا، پر اللہ کا شکر ہے کوئی انٹرنل نقصان نہیں ہوا لیور یا کڈنی کو۔ ہم نے پین ریلیورز دیے ہیں اسے، کل جیسے ہی اس کی کنڈیشن سٹیبل ہوئی آپ سب مل سکتے ہیں، تب تک وہ ہمارے اسپیشل کیئر سٹاف کے زیر نگرانی رہے گا، جو برن ایریا کی جانچ کرتے رہیں گے تاکہ برن ایریا کو مزید بڑھنے سے روکا جائے۔ اگر اب بھی ڈاکٹر آ کر یہ سب نہ بتاتا تو شاید ہیرا رو رو کر ہی مر جاتی۔ ابھی بھی کہاں صبر آیا تھا اسے، وہ سب پہلے سے زیادہ پریشان ہو گئے۔ برن کتنا ایریا ہے ڈاکٹر طلحہ؟ باسل نے ہی مزید پوچھا۔ زیادہ نہیں ہے، لیکن جتنا ہے وہ ڈیپ ہے، سکن کی ساری پرتیں جھلس کر پھٹ گئی تھی، تبھی اس کی حالت نازک لگی ہمیں، لیکن اللہ جس سے محفوظ رکھے، ہڈیوں یا آرگنز تک اثر نہیں گیا، یہ پلس پوائنٹ ہے، اور اسے ہیل بھی جلدی کرنے میں مدد دے گا، ورنہ آپ جانتے ہیں اسے ہڈیوں کو بھی گلا دیتا ہے۔ اللہ نے بارش کی جان بچائی ہے، آپ سب حوصلہ رکھیں۔ باسل نے مشکور نظروں سے ڈاکٹر طلحہ کی جانب دیکھا، پھر آنسو آنسو ہوتے اجر اور ہیرا کو۔ اس کے ٹریٹمنٹ میں کوئی کمی نہ چھوڑیں، ہر ممکنہ علاج کریں، وہ ہم سب کے لیے بہت قیمتی ہے ڈاکٹر طلحہ۔ باسل کی اپنی آواز خفیف سی کانپی تھی۔ ڈاکٹر طلحہ نے جواباً باسل کا شانہ تھپکایا۔ ہمارا ہر پیشنٹ ہمارے لیے بھی اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے جتنا وہ اپنی فیملی کے لیے۔ بے فکر رہیں، ہم ہر ممکنہ ٹریٹمنٹ کریں گے جو اسے ہیل کرے۔ آپ سب کو رکنے کی ضرورت نہیں، وہ ایکسپرٹس کی نگرانی میں ہے، اور جیسا کہ ایسڈ برن انجری دیکھنے میں تھوڑی خوفناک ہوتی ہے، تو ہم زخم کے ڈرائی ہونے تک اسے اس کی فیملی سے ملنے کی پرمیشن نہیں دیتے۔ ڈاکٹر طلحہ نے تمام صورتحال سے آگاہ کیا، جبکہ وہ یہ سب سمجھتے تھے تو سر ہلا دیا، البتہ زخم کا خوفناک ہونا سنے ہیرا کی جان پر پھر بنائی۔ سب میری وجہ سے ہوا، نہ میں اس منحوس لڑکی سے منہ ماری کرتی، نہ وہ ہمارے پیچھے پڑتی۔ وہ جل رہا ہے بھائی۔ ہیرا کا سینہ درد سے پھٹا تو وہ روتے ہوئے سسک کر واپس وہاں لگی چیئر پر لڑک گئی۔ باسل نے سے اس تک پہنچ کر ہیرا کے پاس ہی بیٹھے اس کو خود سے لگایا، جسے اب تو سانس بھی ٹھیک سے آنا بند ہو گیا تھا۔ اس کے دل کی ٹھنڈک تم ہو، ایسے روگی تو وہ واقعی جلے گا۔ باسل نے اسے حوصلہ تو دیا، لیکن بارش کا حوالہ دیے بنا وہ بھی آج اسے سنبھال نہ پاتا، جبکہ واک سے واپس آ کر ماہا ابھی تک بارش کے نہ لوٹنے پر پریشان تھی۔ بارش کو کال کریں، کہاں رہ گیا؟ 12 بجنے والے ہیں رحمان۔
وہ ٹی وی لاؤنج کی طرف آئیں جہاں رحمان بیٹھے ٹی وی پر آتی نیوز دیکھ رہے تھے۔ آج وہ کافی اپسٹ تھے۔ ابھی تک لوٹا نہیں؟ ٹھیک ہے، کال کرتا ہوں۔ وہ غائب دماغی سے بولتے اپنا فون ٹیبل کی سطح سے اٹھا کر بارش کو کال کرنے لگے، پر اس کا نمبر بند آ رہا تھا۔ ماہا بھی ٹرائی کر چکی تھی، نمبر بند ہونے کی وجہ سے انہیں زیادہ پریشانی ہوئی۔ نمبر بند ہے، باسل سے کہتا ہوں ہیرا کو کال کرے۔ رحمان نے پاس آ کر بیٹھتی ماہا کی تجویز لیتے باسل کو کال ملائی۔ وہ جو جین کے میسیجز دیکھ رہا تھا، بڑی کی کال دیکھتے فوراً ذرا کوریڈور سے باہر آتے پک کی۔ باسل، ہیرا سے پتا کرو کہاں ہے دونوں بچے، بارش کا فون بند آ رہا ہے۔ بڑی کی پریشان آواز، وہ بھانپ گیا تھا۔ وہ اور ہیرا میرے اور اجر کے ساتھ ہی ہیں بڑی، ہم ذرا باہر نکلے ہیں، آپ لوگ آرام سے سو جائیں، ہم آ جائیں گے۔ باسل نے فوری بہانہ تراشا، جبکہ یہ الگ بات تھی رحمان کو کچھ خاص طمانینت نہ ملی۔ چلو ٹھیک ہے، خیال رکھنا سب اپنا۔ رحمان سیال نے شفیق سی تاکید کرتے کال بند کی اور ماہا کو بھی حوصلہ دیا، جبکہ باسل نے ہیرا کی فکر کرتی ماما کو بھی یہی سب کہہ کر پریشانی سے ابھی تو نکال دیا، لیکن بہرحال کل تو سب کو ہی پتہ چل جاتا۔ وہ اجر کو کچھ دیر تک آنے کا اشارہ کیا، ہاسپٹل بلڈنگ سے باہر نکل آیا کیونکہ جین کی کال آ رہی تھی۔ ہاں جین بولو، باسل نے ہاسپٹل باغیچے سائڈ آتے کال پک کرتے فون کان سے لگایا۔ ہمیں مطلوبہ اسلحہ ساز فیکٹری کی ایگزیکٹ لوکیشن کشمور کے قریب مل گئی ہے سر، آپ ہمیں جوائن کریں گے یا ہم اپنا کام شروع کریں؟ ہمارے ساتھ مقامی انٹیلیجنس کے لوگ بھی ہیں جن کا آپ نے لنک دیا تھا، ہر طرح کا اسلحہ بھی ان سب نے ہمیں فراہم کیا ہے۔ ہم نے جدید ڈرون کے ذریعے زندان تک رسائی کر لی تھی، پر وہاں کا ایک ہی روشن دان بند کر دیا گیا ہے، جبکہ واپس نکلتے ان لوگوں نے ڈرون کو بھی مار گرایا۔ جین کی معلومات پر باسل نے بے قراری سے اپنا سینہ مسلا۔ مطلب ان لوگوں کو امار کے باہر رابطے کا علم ہو گیا ہے۔ آپریشن شروع کرو، امار کو صحیح سلامت تم اور ماہر وہاں سے نکال کر انہی انٹیلیجنس کے لوگوں کے مین آفس پہنچاؤ۔ ہر چیز بہت دھیان سے کرنا۔ میں تم دونوں کو ضرور جوائن کرتا، لیکن فیملی ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ جن مجھ سے وعدہ کرو تم یہ سب بنا کسی غلطی کرو گے۔ باسل نے آپریشن کا آرڈر دے دیا، جبکہ جین نے پوری لگن سے آخری وعدے کا اقرار پہلے دل سے کیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں جو کچھ آج تک آپ سے سیکھا وہ سب استعمال میں لاؤں گا۔ ہم امار سیال کو بحفاظت یہاں سے نکالیں گے۔ گڈ لک کہیں ہمیں۔ جین نے لفظی اقرار بھی کیا، اور ویسے بھی باسل کو جین اور ماہر پر بند آنکھوں یقین تھا۔ گڈ لک جین، مجھے ہر پل کی خبر دینا، کنیکٹ رہو مجھ سے۔ باسل کی تاکید پر جین نے حکم کی پیروی کی، جبکہ وہ کال کنیکٹ ہی رہی۔ وہیں دوسری طرف ملائیشیا کے آدمی نے بھی باسل کو انفارمیشن مل چکی تھی۔ اس نے رمیز پاشا کے سارے کالے دھندوں کی ڈیٹیل نکال لی تھی۔ باسل نے جو امید کیا تھا وہی نکلا تھا۔ دونوں باپ بیٹے آتشم کا پتہ لگوانے کے چکر میں بلیک میلنگ پر اترے تھے، اور یہ کنگ کی بے بسی کا بہت بڑا ثبوت تھا، جبکہ رمیز پر تو ہراسمنٹ اور بلیک میلنگ جیسے مزید کئی کیسز بھی چل رہے تھے۔ کالج میں ایز اے پروفیسر بھی وہ باپ کی سفارش پر لگا تھا۔ گھٹیا آدمی۔ رملہ کو یہاں اسلام آباد آنے کا کہتا ہوں، اس کے پیچھے رمیز بھی آئے گا۔ دونوں باپ بیٹے کو اسی زمین پر سزا ملے گی جس مٹی سے غداری کرتے رہے، بدبخت ملعون۔ بارس نے اس آدمی کو ہی یہ پیغام دیا کہ وہ رملہ تک یہ میسج بھیجے کہ وہ کچھ بھی کر کے، کوئی بھی بہانہ کر کے پہلی اگلی فلائٹ سے پاکستان آئے۔ اس آدمی نے یہ میسج رملہ کے انسٹا کے تھرو بھیجا، اور وہاں اس کا کام ختم ہو گیا، کیونکہ رمیز کے کمپیوٹر کو ہیک کر کے اس کی رملہ کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر اپنی اور اس کی نیم برہنہ تصویریں کریش کرنے کا کام باسل کی ایکسپرٹ ہیکر ٹیم کا تھا، اور وہ اس کام پر لگ چکے تھے۔ ایک لمبی آؤٹنگ کے بعد وہ لوگ گھر آ چکے تھے۔ آج کی رات بہت ایموشنل اور جذباتی رہی تھی۔ مصطفیٰ واپسی پر سو گیا تو ارحان نے اس کی نیند خراب نہ کرتے اسے گود میں اٹھائے ہی روم کا رخ کیا، جبکہ میرال اپنے اور ارحان کے لیے گرین ٹی بنانے سیدھی کچن کی طرف چلی گئی۔ مصطفیٰ کو میٹرس پر لٹائے ارحان بھی پاس بیٹھا اور جھک کر مصطفیٰ کا ماتھا چوما، پھر اس کا ہاتھ پکڑے ہونٹوں سے لگایا، تبھی وہ بابا کے لمس پر کچی نیند سے جاگ گیا۔ انسان بہت خود غرض چیز ہے،
وہ صرف تبھی خوشی اور تسکین محسوس کرتا ہے جب اسے اس کا من پسند انسان اور پیاری چیز ملے۔ میں نے مہر فاطمہ سے کوئی ناانصافی نہیں کی۔ وہ بہت پیاری لڑکی تھی، بے غرض، اور اسے محبت کے بدلے محبت نہیں، میرا سنورنا اور زندگی کی طرف آنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے وہ دیا کیونکہ بہرحال میاں بیوی میں انسیت ہونا تو فطری ہے، اور یہ بھی سچ ہے اس کا جانا میری زندگی میں ہلا جیسا تھا۔ شاید محبت بھی ہو جاتی، پر اس لڑکی کے مقدر میں اس سے بڑا شرف تھا، تمہاری ماں ہونا مصطفیٰ۔ وہ پھر چکا اور مصطفیٰ کے ہونٹوں کو چوما جو وہ ہمیشہ پیار آنے پر کرتا، جبکہ خود بھی وہ وہیں تھک ہار کر ٹیک لگائے مصطفیٰ کے سکون سے بھرے چہرے کو دیکھنے لگا۔ پھر مصطفیٰ کے مکمل جاگنے پر ارحان نے اسے اٹھا کر اپنے سینے لگایا اور ٹھیک سے بیٹھا۔ وہ سست تھا پر جاگ گیا تھا۔ آج بہت دنوں بعد ہم نے بہت اچھا ٹائم گزارا ہے مصطفیٰ، میری جان خوش ہے۔ سرور سے آنکھیں نہیں کھل رہی میرے شیر کی۔ وہ مصطفیٰ کے خمار تکتا مسکرایا تو مصطفیٰ اس کو ٹیک لگواتے بابا کے سینے پر سر رکھ گیا۔ یہاں مصطفیٰ کو اپنی جنت محسوس ہوتی تھی۔ اور ہان نے اسے بازوؤں میں بھرے اس کا سر چوما تو وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چہرہ اٹھائے مسکرا کر ارحان کو دیکھتا تو اس شخص کو لگتا وجود میں کسی نے نئی جان ڈال دی ہو۔ بابا میالتی دل ہے۔ ہوش ذرا واپس آتے ہی مصطفیٰ کو اس کی کمی کا احساس ہوا جو ڈور میں اس وقت کھڑی اندر روم میں آئی۔ اس نے مصطفیٰ کی بات سن لی تھی، تبھی تو میرال کا چہرہ گلاب ہوا۔ گرین ٹی ٹرے ٹیبل پر رکھے وہ جلدی سے آ کر میٹرس پر چڑھے، ساتھ ہی بیٹھی تو مصطفیٰ نے اسے بھی میٹھی اسمائل دی۔ میال، وہ جب میال پکارتا میرال کو بے حد پیارا تھا۔ جی میال کی جان، میرال نے جواباً اس کا اپنی طرف اٹھا ہاتھ پکڑے چوما کیونکہ وہ ابھی بھی ارحان کے سینے پر لیٹا تھا، بابا کو فیل کر رہا تھا اور میرال کو اپنی چمکتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ میال نہیں، ممی ہے مصطفیٰ، ممی کہو۔ مہر فاطمہ آپ کی ماما ہے تو میال آپ کی ممی ہے۔ اور ہان نے مصطفیٰ کو جب یہ کہا، مصطفیٰ نے حیران ہوتے میرال کو دیکھا جو پہلے ہی جذباتی ہو کر آنکھیں نم کیے مصطفیٰ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبائے چوم رہی تھی۔ اسے ارحان کے اچانک وعدہ پورا کرنے کی امید نہ تھی، تبھی تڑپ سی گئی۔ میال ممی نہیں لوئے دی بابا، میال میلی میال ہے۔ مصطفیٰ کو لگا میرال پھر رو دے گی، تبھی بابا کے سینے سے سر اٹھائے ان کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے منع کرتا، پھر سینے سے نیچے اترے میرال کی گود میں چڑھے سے چپ کروانے لگا۔ وہ دونوں ہی اس بچے کی تکلیف پر تڑپے۔ اگر تم میال کو ممی کہو تو وہ نہیں روئیں گی۔ میرال کے آنسو تو پہلے ہی بے قابو تھے۔ اس نے زور سے مصطفیٰ کو سینے بھینچا اور ہچکی سی بھر گئی۔ بابا کی پھر سے اکسانے کی کوشش پر وہ چہرہ پیچھے کرتا میرال کے روتے چہرے سے چہرہ لگائے جسے چپ سا ہو گیا، پھر بہت دھیرے سے بولا، میال مامی۔ اس کی میٹھی روئی سرگوشی نے ان دونوں کو ساکن کر دیا۔ اس نے میرال کو ماں کہا کہ لمحہ دردناک ہو کر بھی دنیا جہاں کی دلکشی کو مات دے رہا تھا۔ وہ بے یقین تھی جیسے پل بھر اس کی آنکھوں کے سارے آنسو خشک ہو گئے ہوں۔ میال ممی، وہ پھر بولا تو میرال نے اس کا گال چومتے ماتھا چوما۔ میال ممی کی چھوٹی سی جان، تم میری جان ہو مصطفیٰ، ممی بہت پیار کرتی ہیں تم سے۔ وہ بھی جیسے جواباً اس کے سینے لگا۔ میرال نے بھیگی تڑپتی آنکھوں سے ارحان کو دیکھا جسے شکریہ کہہ رہی ہو۔ لو یو میال۔ وہ بھی یہ سرگوشی کرتا میرال کا دل مانو باہر کر گیا، جبکہ ارحان تو ان دو کی باولی خوشی پر پاگل ہو رہا تھا۔ کتنی دیر ممی بیبی کے لاڈ پیار اور مستیاں چلے، جذبات اپنا رخ بدل کر شرارت میں تبدیل ہوئے۔ پھر مصطفیٰ کی اڑی نیند میرال نے اسے واپس کی۔ جب مصطفیٰ سو گیا، میرال نے اس کے چاروں طرف احتیاط کے طور پر تکیے رکھے اور اٹھ کر ارحان تک آئی۔ وہ اسپیچ عشاء پڑھ کر آیا تھا۔ میرال کو اپنی طرف آتا دیکھے جناب نے اپنا فون غیر ضروری قرار دیتے سائیڈ رکھا ہی جب وہ جذباتی سی ارحان کی گود میں آ بسی اور بازو زور سے ارحان کی گردن میں باہر سے پروئے ساتھ جا لگی۔ وہ میرال کی اس قدر خوشی پر دگنا مسرور تھا۔ مجھ سے پیار کب ہوا آپ کو ارحان؟
بہت سا لاڈ کرتے وہ روبرو ہوئی اور انہی تڑپی نگاہوں میں اس خوبرو شخص کا چہرہ بھرے بولی، جب دلہن بنی تھی اور آپ کو رسوا و بدنام کیا گیا میرے ساتھ، تب جن نظروں سے آپ نے ایک پل میری طرف دیکھا، بس وہی طے کر گئیں کہ آپ ہی میری روح کا حصہ ہیں۔ اورحان کا اپنا لہجہ آج درد میں ڈوبا تھا۔ بہت قریب ہوئی اور اس نے اورحان کے چہرے کا ہر نقش جس چاہت سے ہونٹوں کے لمس سے چھوا، وہ اورحان ماحول میں مسرت و سکون کی زیادتی سرایت کر گیا۔ ہاں، وہ اس کے ہونٹوں تک آئے جھجک کر رکی تھی، جس کی جھجک بر وقت پھامتے اورحان نے پوری مدد کی۔ آپ سے بہت پیار کرتی ہوں میں اورحان، کہ میں آپ کو اپنی ہر تکلیف بنا سوچے معاف کر سکتی ہوں۔ آپ کی ہر خواہش اب آپ کے کہنے سے پہلے پوری کروں گی۔ لیکن مصطفیٰ آج اس ممی کو آپ سے بھی زیادہ پیارا ہو گیا ہے، تو جیلس نہیں ہونا ہم سے؟ وہ اتنی چاہت و خماری عیاں کرتی اختتام تک آج مصطفیٰ کی بن جاتی بھی اس سے بے حد پیاری لگی۔ نہیں ہوگا، آج جو آپ نے کیا ہے میرال، آپ کا غلام بن گیا ہوں میں۔ اس کی اہمیت جتانا اسے اپنے سینے لگانے کی کوشش میں تھا، پر وہ اونہوں کیے روک گئی۔ نہ، غلام نہیں، میرے سر کا تاج ہیں آپ۔ وعدے کے مطابق میں پوری آپ کی۔ وہ آج بنا کسی خوف اورحان کو میسر ہوئی تو وہ دیوانگی سے اس کی سانسوں پر تسلط جماتے اس کے دیے اختیارات کا ہر طرح صحیح اور غلط فائدہ اٹھانے پر راضی ہو گیا۔ لیکن آج بہت سنگین قربت کی طرف معاملہ جاتا یہ مشکل تھا، کیونکہ آج دونوں کے دل مصطفیٰ کے لیے اداس سے تھے، تو ایک دوسرے کے بجائے ان دونوں نے جلد ہی یہ رات بھی بس مصطفیٰ کے نام کر دینے کا فیصلہ لیا تھا۔ رملہ کو جب وہ میسج ملا تب وہ سلیپنگ پل لے کر سو رہی تھی۔ جا کر باسل کے نمبر پر کال کی تو باسل کو جین کی کال کچھ دیر کے لیے ریجیکٹ کرنی پڑی۔ باسل نے فوراً رملہ کی کال پک کی، جو ابھی بھی باغیچے میں ہی تھا۔ لگ بھگ یہاں رات کے 2 بج رہے تھے۔ باسل بھائی، وہ شدید ڈری منمنائی تھی۔ جی بچے، بارش نے سب بتایا مجھے۔ رمیز پاشا نے تمہاری کچھ نیم برہنہ تصویریں لی ہیں، جس کے تھرو وہ کسی کو دھمکانے کا پلان کر رہا ہے۔ تمہارے لیے جاننا اہم ہے رملہ کہ تمہیں اس وقت کیا کرنا ہے۔ تو ممی بابا سے کوئی بھی بہانہ کرو اور فوراً یہاں پہنچو، کسی بھی کالج پروجیکٹ کا بہانہ۔ ابھی یہ سب ماما بابا سے ڈسکس مت کرنا۔ رمیز کو دبوچنے کے لیے اسے یہاں لانا پڑے گا، وہ یقیناً تمہارے پیچھے آئے گا، کیونکہ ایسے لوگ شکار کو نظر میں رکھ کر گیم کھیلتے ہیں۔ رملہ جو اپنے روم میں ڈر کر کب سے بند تھی، بہت غور سے اس نے باسل کی ہر بات سنی۔ میں فوراً آتی ہوں بھائی، پہلی فلائٹ سے۔ تھینک یو سو مچ، پلیز اس کمینے پروفیسر کو بہت سخت سزا دیجیے گا، گندا غلیظ آدمی۔ وہ روحانسی سی ہوئی اور شکر گزار بھی۔ اس کی فکر مت کرو تم، بس ریلیکس ہو جاؤ، پہلے وہ تصویریں کریش ہو جائیں، پھر اس رمیز کا چیپٹر کلوز کرتے ہیں۔ چلو رکھو کال اور یہاں پہنچ کر مجھے اطلاع کر دینا۔ رملہ نے فرما برداری سے اوکے کہا اور کال کاٹتے ہی وہ آن لائن اگلی اویلیبل فلائٹ کا پتہ کرنے لگی۔ خوش قسمتی سے 7 گھنٹے بعد کی فلائٹ اسے مل گئی، جس نے بابا کی کارڈ سے ہی اس کی آن لائن پیمنٹ کی۔ جبکہ بہانے بنانے میں وہ ماہر تھی، اس لیے اس کی سے ٹینشن نہ تھی، بس وہ تصویریں کریش ہو جائیں یہی دعا کر رہی تھی۔ باسل نے دوبارہ سے جین سے رابطہ بحال کیا، جو لوگ مطلوبہ سمگلرز کے ایریا کو عبور کرتے کنگ کی چھاونی میں داخل ہونے والے تھے۔ ہر طرف گپ اندھیرا تھا اور رات کے اس پل حملہ کرنے کا پلان بہترین تھا، کیونکہ وہ لوگ اس وقت نیند و تھکن کے غلبے میں ہوتے، مگر جب ڈرون کے بارے کنگ اور اجمل پاشا کو خبر دی گئی تو انہوں نے سیکیورٹی پہلے سے بڑھا دی اور امار کو بھی اس جگہ سے کہیں اور منتقل کرنے کے بارے میں مذاکرات ہو رہے تھے۔ لیکن اجمل پاشا، جو اپنے لوگوں کے ہمراہ کنگ کو لائیو لیے رات کی اس پل ارجنٹ میٹنگ کروا رہا تھا، اچانک سے ہوتی بمباری اور فائرنگ پر میٹنگ روم میں کھلبلی مچی۔ وہی ہوا کنگ جس کا ڈر تھا، آتشم نے ڈھونڈ ہی لیا آخر امار کو۔ اب کیا حکم ہے؟ میں تو کہتا ہوں امار کو مار دیتے ہیں اور میں اپنے لوگوں کے ساتھ یہاں سے نکل جاتا ہوں۔ اجمل پاشا نے کنگ کو اپنی طرف سے بہترین مشورہ دیا، اور اس وقت کنگ کے لیے اپنے ساتھی کا بچنا زیادہ اہم تھا۔ کسی بھی صورت امار کو لے کر نکلو یہاں سے، وہاں سے پاشا۔ بہت ضروری نہ ہو تو امار کو مت مارنا، سمجھ گئے؟ میں ڈسکنیکٹ ہو رہا ہوں۔ کنگ نے بریفنگ دی، جبکہ کال کاٹ دی اور پاشا اپنے لوگوں کو امار کو مارنے روانہ کر چکا تھا۔ اجر باہر آئی تو اسے باسل اکیلا بیٹھا جین اور ماہر کی ساری کارروائی سنتے نظر آیا۔
अजर को तो वो चुपचाप अकेला ही नजर आया, हालांकि वो इस वक्त इस मिशन में जिन और माहिर को गाइड कर रहा था। हिरा को सुला आई हूँ, रूम लिया है उसके लिए। बुखार महसूस हो रहा था तो नर्स को कहा है उसे देखती रहे। वो करीब आई तो बासिल ने लम्हा भर काल होल्ड पर की, क्योंकि वो लोग फिलहाल बाहर के लोगों का सफाया कर रहे थे। अजर उसकी बाजू से लगकर साथ ही बैठी। इस वक्त हॉस्पिटल का गार्डन एरिया लगभग खाली था। इक्का दुक्का मरीजों के साथ आए लोग वॉक करते दिखाई दे रहे थे। बहुत अच्छा किया। ठीक हो तुम? वो अजर की अफसुर्दगी और उदासी देखते से सर टिकाए देखकर बोला, तो अजर ने सर उठाकर जख्मी सी निगाहें बासिल की आंखों से मिलाई। आज अमार भाई बहुत याद आ रहे हैं। उन्हें इतनी जल्दी हमारी जिंदगियों से जाना नहीं चाहिए था। तुम्हें पता है, आज तक मैं उनकी मौत का यकीन नहीं कर पाई। उनका जाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और कभी ना भरने वाला नुकसान है। उसके बाद तीरगी और दिलहराशी से टुकड़े हो रही थी, और बासिल क्या बताता कि वो इसे अमार जल्द लौटाने के पूरे जतन कर रहा है। पिछले 3 सालों से कर रहा है। यूं था जैसे अजर की आंखों की तीरगी बासिल की स्याह आंखों में गड़ गई हो। तुम्हें याद आते हैं भाई? वैसे चुप और जबर में महसूस की यूं ही एक सवाल कर बैठी, जबकि बासिल ने दर्दनाक सा मुस्कुराकर अजर को देखा। वो लड़की अमार और बासिल की दोस्ती को नहीं समझ सकती थी। इवन दुनिया का कोई इंसान नहीं समझ सकता था। याद उसे किया जाता है जो भूल जाए या जिसे भुला दिया जाए। उसे मुझे याद आने की जरूरत नहीं, वो अजबर है मुझे। खैर, तुमने रजा से बात की? उस लड़की सबीन के बारे कुछ पता चला और क्या तय हुआ उसके बारे? बासिल ने ये मौजू भी बदल दिया, क्योंकि दिल पल पल अमार की सलामती की दुआओं में मशगूल था, जबकि अजर भी धीमा सा मुस्कुराए से मौजू बदलने की इजाजत दे गई। हाँ, किसी अमीर रईस बाप की औलाद है। बाप किसी होल्डिंग्स का मालिक है, दूसरी शादी की, अपनी बीवी बच्चों के साथ सेटल है, और ये लड़की सबीन कुछ मेंटल इश्यूज का शिकार भी रही, तो मुमकिन है इलाज मुआवजे के बाद इसे आज़ाद कर दिया जाए। बाप ने तगड़ा वकील हायर किया है और गारंटी दी है कि जमानत होते ही सबीन को यहाँ से हमेशा के लिए भेज देगा। क्या हो गया है हम नौजवानों को? खुदा ही रहम करे। उसने ये एसिड फेंक कर अपनी मुश्किलात बढ़ा ली हैं, लेकिन बहरहाल मैं इसे सजा तो दिलवाऊंगी, ताकि दोबारा कोई टीनेजर ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। वो सारी तफसील बताते बेहद अफसुर्दा थी। और बासिल को अब इसे यहाँ से भेजना था, ताकि वो जिन और माहिर से दोबारा राब्ता करे। हमारी रात खराब हो गई, सबीन की वजह से सजा लाजमी देना उसे। वो हाथ अजर के अकब से ले जाता है, इसे जिस तरह अपने साथ जोड़े बहके से लहजे में बोला। अजर हफीफ से उसकी इस अफसुर्दा सिचुएशन में ऐसे पटरी से उतरने पर हैरान सा होती घबराई। हमारी रात में खुद खराब कर देती अगर कोई और ना करता। तुम्हें मेरे टैलेंट पर भरोसा नहीं क्या? वो भी आंखों में शरारत भरा यकीन लिए बोली। बासिल इम्प्रेस हुआ। तुम अब ज्यादा दिन दूर नहीं रहोगी मुझसे, ना मैं रहने दूंगा। दुआ करो मौका ना मिले, मिल गया तो अब जाया नहीं होगा अजर सयाल। उसके लहजे से मेहरबानी, नरमी और रियायत रुखसत होता देखे बागी अंदाज पर एक्साइट हुई। कोई कह रहा था वो बहुत सब्र वाला है मिस्टर हस्बैंड। अजर ने उसे उसी की बात याद दिलाई तो बासिल ने उसके बालों में जैसे चेहरा छुपाया। अजर को उसका यूं करना आराम और सुकून सा दे गया। वो बस इम्प्रेस कर रहा था तुम्हें, सब्र तो नहीं रहा मुझ में। वो उसकी मध्यम मसरूर सी सिरदोशी पर गहरा सांस भर गई। उसके ऐसे लहजे को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, तभी बासिल दुनिया जहां की बातें घसीट लेता, पर ऐसे अंदाज अपना कर अजर को कमजोर ना करता था। मैं भी इम्प्रेस नहीं हुई। तुम्हें कुछ चाहिए? कॉफी लेने जा रही थी अपने लिए। अव्वल इतला वो शौक होते कहकर साथ ही बासिल की ठीक उम्मीद के मुताबिक मूड और लहजा बदल गई, जिस पर जवाबन बासिल ने जिस तरह बेखुद निगाहों से अजर के होंठों को देखा, वो हाथ से उसका मुंह दूसरी तरफ करे पास से उठ गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय, वो टेक लगाकर इन्हीं रूह तक झांकती निगाहों में अजर को लिए बात दूरी छोड़ गया, जिसने हाथ हवा में बुलंद किए बासिल को इन बेवक्त की शर्मंगेजियों से रोका। ठीक है, मेरे भाई को ठीक होने तो फिर सोचते हैं इस बारे। मैं कॉफी लेकर अंदर चली जाऊंगी, तुम अपने दहके जज्बात ठंडे करो यहाँ बैठकर मिस्टर हस्बैंड। वही हुआ जो बासिल ने सोचा। वो भाग निकली, जबकि उसके जाते ही सारे खुमार और प्यार की जगह सिर्फ फिक्र और परेशानी थी। वो उठकर वापस काल को होल्ड से निकाल कर एक्टिव हुआ।
जिन और माहिर ने काफी हद तक अंदर घुसकर पूरे एरिया को अपने लोगों से घेर लिया था। जिंदान में वो जो लोहे के ब्लॉक की शक्ल अब तक पीट पीट कर बिगाड़ चुका था, जब करीब होती फायरिंग और दरवाजे की जानिब हलचल महसूस हुई तो हथौड़े को मजबूती से जकड़ा। वो लगभग 7 किलो का हथौड़ा था जो इस वक्त अमार सियाल के सख्त और खुरदरे हाथों में आने वाले पर बरसने को तैयार था। कौन है, क्या हो रहा है बाहर? जिंदान में अपनी जानिब आते 2 आदमियों को देखे अमार ने ललकार कर उनको पुकारा। हथौड़े पर पकड़ सख्त की जबकि इसने पहले एक आदमी अमार पर गन तान कर फायर करता। उड़ता हुआ हथौड़ा इस आदमी की ठीक गर्दन पर लगा, जिससे उसकी गर्दन की हड्डी इसी लम्हे टूट कर दोखरी हुई। उसे इस दर्दनाक अंदाज में मरता देखे दूसरे साथी ने गन निकाली और अमार ने उसके सामने अपने सीने पर वो गन की नली रोकी। अमार सियाल का वहशियाना रूप देखे वो आदमी सूखे पत्ते सा कांपने लगा। अमार ने उससे गन ली और एक ही झांपड़ दिया, जिस सबब वो बुरी तरह दीवार से पटक कर जमीन पर जा गिरा और वहीं बेहोश हुआ। अमार को ढूंढो फौरन। बासिल ने फोन के पार जिन को हुक्म दिया। जो बाहर का एरिया माहिर की टीम के सुपुर्द किए अपनी टीम के हमरा अंदर दौड़ा, जबकि अजमल पाशा भागने में फिलहाल कामयाब हो गया था क्योंकि अंदरूनी सुरंग थी जिससे वो कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स और असलहे के साथ फरार हो गया था। जैन और उसके लोग आगे बढ़ते गए और तभी उन्हें दूसरी तरफ से अमार आता दिखाई दिया, जिसके हाथ में खून से लथड़ा लोहे का हथौड़ा था। जैन की पलकें मानो ठहर गई। इस तरफ बासिल की सांस भी रुकी थी। सर, वो मिल गए, वो मेरे सामने हैं। बासिल को लगा उसके दिल में जैसे टीस उठी हो। अमार उन्हें इतनी जल्दी अपना साथी समझने की गलती ना कर सकता था। तभी इसने लपक कर जैन का गिरेबान दबोचे उसको दीवार से जा पटका, जबकि उसके कान में मौजूद एयर डिवाइस भी नीचे गिर गई। बासिल उसे सुन सकता था। उसने सुना। उसने कितने सालों बाद अमार की आवाज सुनी। कयामत हेज था ये लम्हा। हम बासिल सर के लोग हैं, बासिल माहिल। अमार सर, प्लीज काम डाउन। ये मिशन बासिल माहिल का है, हम आपको लेने आए हैं। जन ने सांस घुटने के साथ सफाई दी, जबकि ये नाम सुने अमार की संगीन गिरफ्त ढीली पड़ी। आंखें सुर्ख अंगारा दोनों तरफ थीं। वो खुद क्यों नहीं आया? हाँ, एक बार फिर अमार ने गुस्से से जन की गर्दन दबोची, जबकि बासिल भीगी आंखों से इस सर फिरे की आज भी वही टोन सुने मुस्कुराया। वो आपसे इस्लामाबाद में मिलेंगे। कुछ फैमिली इमरजेंसी हो गई, वरना ये मिशन उनका था। जन ने एक बार फिर मिन्नत भरे अंदाज में रिहाई तलब करते वजाहत दी, जबकि इससे पहले अमार जन की पैंट की जेब से दबा फोन निकाले वहां चलती बासिल की कॉल देखते कुछ कहता। बासिल ने जल्दी से कॉल काट दी। अमार ने जबड़े कसते वो फोन वापस जन के हाथ में मारा और उसके लोगों के हमरा वो हथौड़ा वहीं दे मारते एक आदमी से गन लिए उनके हमरा निकला, जबकि बासिल ने गहरे गहरे सांस लेते खुद को कंपोज किया। लेकिन इस वक्त वो जिस हालत में था उसे खुद को संभालना मुश्किल लग रहा था। उसकी जिंदगी का एक स्याह बाब बंद हो गया था। उसकी जिंदगी का वाहिद दोस्त उसे वापस मिल गया था। वो रो रहा था, लेकिन ये बहुत सी घुटन और अजियत से निकलने की खुशी थी। ये मातम तो हरगिज नहीं था। जी जनाब, तो कैसी लगी आज की आपको एपिसोड? तो कल वाली एपिसोड इससे भी ज़्यादा धमाकेदार होगी। दूसरा ये है कि जो लोग कह रहे हैं ये पारस को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दे, तो जल्दी वो कंप्लीट नहीं हो सकता। वो हर संडे को पारस की एपिसोड आया करेगी। जब पारस का सीज़न 2 ख़त्म हो जाएगा तब हम इसके बाद जो है वो एक संडे की हर संडे वाली एपिसोड देंगे। सीज़न 2 ऑफ तो आना है मेरा, ठीक है। मैं भी इंसान हूँ, मेरे बारे में भी सोचा करें। आप ये ना सोचें कि मैं एक मशीन हूँ, मेरी भी फैमिली है, मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं। लिखना मेरा शौक है, इसको मेरी वो गले का तोक मत बनाया करें। इस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं लिख रही हूँ आपको वो आपको मिल जाएंगे नावल्स, आप तसल्ली रखें। मैं कहीं भी लेकर भाग नहीं रही, तो मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह। बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो जाएं। तो कल की एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, जो ज़बरदस्त होगी। तो आज की एपिसोड आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अच्छा और प्यारा सा तबसरा करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। तो आज की एपिसोड इमोशनल भी थी और मज़ेदार भी थी, एक्शन वाइज भी थी। अब जो है वो जाएगा
عمار کب جاتا ہے واپس، اور عمار اور رملہ کی سٹوری کیسے شروع ہوتی ہے یہ بھی آپ لوگ جانیں گے، تو اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، بائے بائے، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے، اور گرمی سے بچ کر رہیے، بائے بائے۔